نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو، اور کسی کا نفس، کسی کا وسیع، کسی کا خدا، یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو۔ اور فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو، اور ہر لمحہ ہر گھڑی یہی ورد زبان ہو، ہر درد کی دوا ہے کہو یا علی مدد، دم توڑ دیں گی آپ ہی ساری مصیبتیں، نسخہ انبیاء ہے کہو یا علی مدد، اور غموں کی تہ سے ابھرتا ہوں یا علی کہہ کر، غموں کی تہ سے ابھرتا ہوں یا علی کہہ کر، رہے وفا سے گزرتا ہوں یا علی کہہ کر، خیال اپنا وظیفہ جدا ہے دنیا سے، خدا کا شکر بھی کرتا ہوں یا علی کہہ کر۔ آپ کے بلند آواز نعروں کی گونج میں اور صلوات کی رمجم میں گزارش کرنے کا حوصلہ کر رہا ہوں کہ وہ ممبر افروز ہوں، اور جو ان کے سینے میں فضائل آل محمد کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اس سے ہمیں بھی مستفیض و مستفید فرمائیں۔ حسینیت شناس، غم آل محمد کے عکاس، دستار علماء کے منور الماس، عالی جناب علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مل کے بابا سے بلند درود پڑھیے۔ محمد وآل محمد بلند کر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صلوات بابا بلند۔ پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآواز بلند۔ سامعین گرامی، آج کی ابتدائی مجلس میں ارادہ یہ ہے کہ نہ تو میں آپ کو علمی پیچ و خم میں الجھانا چاہتا ہوں، اور نہ ہی غوامض علمیہ کی گہری گفتگو میں آپ کے اذہان پہ بوجھ ڈالنا چاہ رہا ہوں، بلکہ ایک ایسی جانی پہچانی حقیقت کہ جو غالباً نہیں بلکہ یقیناً عالم اسلام کے ہر فرد کے حافظے اور خانہ ادراک میں موجود ہے۔ بڑی شورۂ آفاق ایک حدیث ہے میرے پیش نظر اس وقت، شروع اس لیے کر رہا ہوں کہ دعوت فکر ہے میرے ارباب دانست کے لیے کہ جب اتنی جانی پہچانی احادیث کے اسرار و رموز کو بھی مدعیان علم نہیں سمجھے
تو پھر اسرار آل محمد کو کیا سمجھا ہوگا؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ حدیث کون سی ہے؟ بچوں کو بھی حفظ ہے وہ حدیث. ایک پر ہجوم محفل نبوت میں ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. یقیناً سوچ رہے ہوں گے آپ حضرات کہ جو چیز ہمارے بچوں نے رٹی ہوئی ہے غضنفر اس سے نکالنا کیا چاہ رہا ہے. سننے کے بعد آپ فیصلہ خود کیجئے کہ صاحب حدیث کی منشا کیا تھی، وہ زمانے سے کیا کہنا چاہ رہے تھے اور لوگوں نے کیا سمجھا. رسول نے لفظ تو پہنچا دیے زمانے تک کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. مقصود رسالت کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں رسول؟ کون سی معیت ہے قرآن کی علی کے ساتھ رہنے سے؟ مقصد کیا؟ علی کو قرآن حفظ ہے اس لیے ساتھ رہتا ہے، تو ہر حافظ کے ساتھ ہے. علی اسرار و رموز جانتے ہیں قرآن کے، تو ہر حجت کے علم میں ہے. تو صرف امیر کائنات کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ؟ یہ تلاوت کی معیت نہیں بلکہ ایک دوسرے موقع پر دنیا سے جاتے وقت رسول نے ایک اور اشارہ چھوڑا کہ شاید کوئی سمجھے کہ ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. سرزمین عرب پہ رہتے رہتے اتنا تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ لفظ ہے حدیث میں انی تارک فیکم الثقلین کہ اے لوگوں میرا ترکہ ہے ثقلین. 2 گرام قدر وزنی چیزیں ترکہ ہے میرا. کون کون سی چیز؟ کتاب اللہ ہے و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت. کبھی فرصت ملے تو سوچئے گا ضرور کہ کائنات کا ہر مرنے والا ترکے میں منقولہ غیر منقولہ اشیاء چھوڑ کے جاتا ہے. پہلی اور آخری مثال صرف میرے رسول کی ہے کہ جس کے ترکے میں یا آیتیں ہیں یا امامتیں ہیں، دنیاوی چیز کوئی نہیں. اور صفت کیا ہے ان کی کہ لن یفترقا، یہ آپس سے جدا نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے. کب تک؟ حتی یرد علی الحوض، حتیٰ کہ دونوں مل کر میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے. اور اب یہاں بھی قاری صاحب سوچنے والی بات یہ ہے کہ رسول نے لن ینفصلا نہیں فرمایا، لن یفترقا. ان میں افتراق نہیں، انفصال. حالانکہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ لن ینفصلا کہتے پھر بھی ہم ترجمہ یہی کرتے کہ جدا نہیں ہوں گے. لیکن رسول نے انفصال کی بجائے افتراق فرمایا کہ دونوں آئیں گے میرے پاس حوض کوثر پہ. اب توجہ چاہیے مجھے اس لمحے کے لیے. یہ نہیں کہا رسول نے کہ عطرت آئے گی قرآن کو لے کر، نہیں، دونوں آئیں گے.
یہ نہیں فرما رہے رسول کہ میری اہل بیت قرآن سینوں میں لائے گی، یہ ہاتھوں میں اٹھا کے نہیں، حتیٰ یاردا دونوں وارد ہوں گے حوض کوثر پر، اور جس کا جس مسلک سے تعلق ہے، جس عالم پہ بھروسہ ہے زیادہ، اسی سے سوال کیجئے گا۔ یہ حدیث یقیناً پڑھ رکھی ہوگی ہر ایک نے، کیونکہ 73 فرقے کی کتابیں دھری پڑی ہیں، کہ اذا کان یوم القیامت جاء القرآن فی صورت رجل جمیل، کہ میدان قیامت میں قرآن ایک حسین و جمیل شخص کے پیکر میں آئے گا۔ لوگ دیکھ کر سرگوشیاں کریں گے، ایو نبی مرسل ھذا، ایو ملک مقرب ھذا، کون سا نبی ہے، کون سا رسول ہے، کون سا ملک مقرب ہے؟ فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ الرَّحْمَٰنِ، اچانک حجاب الہی سے آواز آئے گی، نہ تو یہ نبی مرسل ہے نہ ملک مقرب، بلکہ ھذا القرآن جاء لیشفع لقومہ، بلکہ یہ قرآن ہے آیا اس لیے ہے کہ جو اس کو پڑھتا رہا اس کی شفاعت کرے۔ نہیں، اب میرا سوال صرف اتنا ہے، ہر اس شخص سے جو حقیقتوں کی تلاش میں آیا ہے چل کر، یہ تو 73 فرقے نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ قرآن ایک حسین و جمیل شخص کے پیکر میں آئے گا، تو ہر صاحب علم سے سوال یہ ہے کہ کل میدان قیامت میں جب قرآن کو پیکر بشر میں دیکھو گے تو کیا اسے بھی اپنے جیسا سمجھ لو گے؟ اس کے بارے میں بھی یہی کہو کہ ہم جیسا نہیں کہہ سکتے نا، تو اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر اپنی اس بد اعتقادی سے توبہ کر لو کہ قرآن چاہے بولنے والا ہو یا صامت، پیکر بشر میں آ کے کلام الہی رہتا ہے، بشر نہیں بن جاتا۔ بسم اللہ۔ تو یہ تو ایک جملہ مترجمہ کے طور پہ شمیم صاحب بات کی میں نے، کہہ یہ رہا تھا کہ لفظ ہے لَن یفترقا، افتراق نہیں ہوگا اطرت اور قرآن میں۔ اور تحقیق کیجئے، لغت کی کتابیں پڑھیے، علماء لغت سے پوچھئے گا کہ افتراق وہاں بولا جاتا ہے جہاں وجود ضروری ہو، غور فرمایا آپ نے؟ یعنی مقصد کہ قرآن اور علی کا وجود ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوگا، جہاں علی کا وجود وہاں قرآن کا وجود، جہاں قرآن کا وجود وہاں علی کا وجود۔ القرآن، کیونکہ معیت کے لفظ کو رسول نے 2 بار دہرایا ہے قاری صاحب، القرآن مع علی و علی مع القرآن، تو معیت وجودی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہاں یہ عرض کر دوں، رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، بلکہ فرمایا قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ۔ نہیں، ہو سکتا ہے میرا کوئی محترم سامع دل میں سوچے کہ غضنفر کیا بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ ایک نہیں ہے صاحب، زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یہ اور بات ہے۔ اور اگر کہتے علی قرآن کے ساتھ اور بعد میں کہتے قرآن علی کے ساتھ تو وہ اور بات ہو جاتی۔ میں مثال میں عرض کرتا ہوں، میں پاکستان سے آیا، میرے ساتھ بھی کوئی تھا، مجھے آپ پہچانتے تھے غضنفر ہے، قاری صاحب سے آپ نے سوال کیا یہ کون صاحب ہیں؟ یہ غضنفر کے ساتھ ہے۔ تو اب اس بچے سے بھی پوچھئے یہ کہہ کر کہ یہ غضنفر کے ساتھ ہے تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ آنے والا غضنفر کی وجہ سے آیا ہے، غضنفر اس کی وجہ سے نہیں آیا۔ یہ غضنفر کا طفیلی ہے، غضنفر اس کا طفیلی نہیں ہے۔
ورنہ غضنفر کا تعارف کرایا جاتا یہ کہہ کے کہ غضنفر اس کے ساتھ. تو اگر دو حوالوں رسول کہتے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، تو پھر پتہ چلتا کہ علی محتاج ہے قرآن کے ساتھ رہنے پر. لیکن رسول نے کہا القرآن مع علی، تاکہ ہم جیسے بے علموں کو علم ہو جائے کہ علی کو قرآن کی حاجت نہیں، قرآن محتاج ہے علی کے ساتھ رہنے کا. اور یہ حاجت کیوں؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نہیں بابا؟ کیوں ہے یہ حاجت قرآن کو؟ میں نے پوچھا تھا تو قرآن کی آیتوں نے جواب یہ دیا قبلہ کہ کیوں نہ ہو مجھے حاجت کہ جہاں میں ناکام ہو جاتا ہوں وہاں علی اور اس کا گھرانہ ہی تو میری مشکل کشائی کرتا ہے. کہنا یہی چاہ رہے ہیں رسول کہ علی تلاوت کی معیت نہیں، وجود جہاں قرآن کا وجود وہاں علی کا وجود نہیں. میں 10 دن یہاں ہوں، کسی بھی اس صاحب علم کو لائیں جسے لغت عرب پہ عبور ہو، بھروسہ ہو اسے اپنے علم پر، میدان میں آئے، میری بات کی رد کرے، میں اپنی زبان کاٹ کے خود پھینک دوں گا. اور اگر نہیں کر سکتا کوئی مائی کا لال، اور جب ثابت ہو جائے گی یہ بات کہ افتراق کے لیے وجود چاہیے، تو پھر چاہے مجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دو، تو میں ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کروں گا کہ جہاں قرآن ہوگا، جس وجود میں ہوگا، علی ہوں گے، اور جہاں علی ہوں گے، جس وجود میں ہوں گے، قرآن ہوگا. بات میں نے کہہ دی، پتہ نہیں کس کے سر سے گزری، کس کی زمین دل پہ اتری. تو پھر سوچئے بابا، جہاں قرآن کا وجود ہوگا وہاں علی ہوں گے. اب ذرا دنیا میں پھر کے تلاش کرو کہ قرآن ہے کہاں کہاں. اگر قرآن کسی ایک جگہ ملے تو میرا دماغ خراب نہیں ہو گیا کہ میں علی کو 2 جگہ کہوں، بلکہ اس کے برعکس جس کلمہ گو کے دروازے کو بجایا ہے میں نے، تو اس کے گھر سے قرآن نکلا. بلکہ زیدی صاحب کرشمہ یہ ہے کہ اتنا چھوٹا کہ جسے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لو، پوچھا یہ کیا ہے، جواب ملا قرآن. اور اتنا وزنی کہ اٹھانے کے لیے مزدور بلانا پڑے، پوچھا یہ کیا ہے، قرآن. یعنی چھوٹے سے چھوٹے پیکر میں بھی قرآن، بڑے سے بڑے پیکر میں قرآن، ایک ایک گھر میں 10 قرآن، 12 قرآن، 14 قرآن. تو یہی کچھ تو میں اتنی دیر سے آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. رسول کہنا یہی چاہ رہے ہیں امت سے، القرآن مع علی وعلی مع القرآن. جہاں قرآن کا وجود ہوگا وہاں علی کا وجود ہوگا. یا کائنات سے سارے قرآن غائب کر دو، ورنہ جہاں جہاں قرآن ہے وہاں علی حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے. غور فرمائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں قرآن نہیں ہے وہاں علی نہیں، جہاں علی نہیں وہاں قرآن نہیں. جس بدبخت گھر میں قرآن نہیں ہوگا اس ہرما نصیب کے گھر میں علی نہیں ہوں گے. اسی طرح جس بد نصیب دل کی بستی میں علی نہیں ہوں گے. وہاں علی نہیں ملیں گے. یہ دونوں لازم و ملزوم. اور اب تو میرے خیال سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی
کہ جہاں قرآن کا وجود وہاں علی کا وجود، اور جہاں علی کا وجود وہاں قرآن کا وجود۔ اب سردار صاحب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا قرآن اسی طرح لکھی لکھائی کتاب میں ما بین الدفتین جبریل لایا اور رسول کی جولی میں رکھ دیا؟ بولیے نا، ہاں شاباش، نہیں، بلکہ کیسے آیا؟ قرآن کے نزول کے کچھ مراحل ہیں۔ اے خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہاں سے چلے ہو تم؟ سورہ ہود کو پڑھنا۔ میں نے جب قرآن سے پوچھا کہاں سے آئے ہو تو جواب ملا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ کہا میں تو محکم کتاب ہوں، ثم فصلت پھر میری آیتوں کو تفصیل دی گئی۔ چلے کہاں سے؟ من لدن حکیم خبیر، اس کے لدن سے، قرب سے چلا ہوں جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ اللہ اکبر، یعنی قرآن نے بتا دیا ہم جیسے کم علموں کو کہ میں اللہ کے لدن سے۔ اب یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم لدن کا ترجمہ قرب کر رہے ہیں۔ ہاں، یعنی ہم قرب کا ترجمہ بھی قرب کرتے ہیں، لدن کا ترجمہ بھی قرب کرتے ہیں، ذنوب کا ترجمہ بھی قرب کرتے ہیں۔ یہ ہماری مجبوری ہے۔ اس لیے میں اب آئندہ لدن کا ترجمہ قرب نہیں کروں گا۔ قرب کہہ دیا میں نے سمجھانے کے لیے، اب لدن کو لدن ہی کہنا ہے۔ قرآن چلا ہے اللہ کے لدن سے، اور سر اٹھائیے جہاں جہاں بھی حلالی بوالی بیٹھے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ قرآن نے لدن الہی کو چھوڑا اور دھم سے مکے میں گرا، نہیں، میں مضمون اور جملے کی ضمانت نہیں، حرفوں کی ضمانت لیا کرتا ہوں، پتہ ہے آپ کو۔ ہاں، پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، جاؤ 4 دانگ عالم تحقیق کرو، یہی بات سامنے آئے گی جو میں آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ لدن الہی کو قرآن نے چھوڑا، قلم اعلیٰ کی نوک پہ اترا، یہ پہلا نزول تھا قرآن کا۔ قلم اعلیٰ کی نوک کو چھوڑا، لوح محفوظ کے سینے میں اترا، لوح محفوظ کے سینے کو چھوڑا، پیشانی اسرافیل پہ اترا، پیشانی اسرافیل کو چھوڑا، چشم جبریل میں اترا۔ شیعہ سنی تفسیریں گواہی دے رہی ہیں، رسول نے پوچھا تھا ہمارا علم بڑھانے کی، جبریل من این تاخذ الوحی، کہاں سے لاتے ہو قرآن؟ یا رسول اللہ مجھے اور کچھ پتا نہیں، جو حصہ اللہ لوح محفوظ سے اتارنا چاہتا ہے اتنی آیتیں چمکتی ہیں اسرافیل کی پیشانی میں۔ جب وہ آیتیں وہاں لکھی ہوئی نمودار ہوتی ہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہی بھیجنا مقصود ہے، میں پڑھ کے آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں۔ تو اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ جب ان اسرافیل سے چشم جبریل پہ اترا قرآن، چشم جبریل سے زبان جبریل پہ اترا، زبان جبریل سے نازل بہ الروح الامین علی قلبک، دل رسالت پہ اترا، دل رسالت سے زبان نبوت پہ اترا، زبان نبوت سے ذہن بشریت پہ اترا، ذہن بشریت سے قلم بشریت پہ اترا، قلم بشریت سے ان کاغذوں پہ اترا جو ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہ ہے قرآن کے نزول کے مرحلے۔ بات مشکل تو نہیں، میرے خیال سے اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک لمحے کے لیے غور کر لیں، لدن پہلی منزل قرآن کی، قلم اعلیٰ کی نوک، لوح محفوظ کا سینہ، پیشانی اسرافیل، چشم جبریل، زبان جبریل، دل محمد، زبان مصطفیٰ، دماغ بشریت، زبان بشریت، قلم بشریت، کاغذ بشریت، 12ویں مرتبے پر قرآن کا نزول مکمل ہوا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات جناب؟ ان مراحل سے اترا۔ اب بھی جو نہیں سمجھا تو پھر وہ ذہن کا وہ دریچہ کھولے کہ غزل فرا کے خانہ ادراک میں لفظ رکھ دے، ورنہ بات تو ہو چکی ہے۔ لدن سے لے کر صفحات دنیا پر
قرآن کے نزول ہیں، ہر جگہ قرآن کا الگ وجود ہے، اور رسول کہہ رہے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن، یا یہ حدیث اپنی کتابوں سے نکال کر رسول کا کلمہ چھوڑو، ورنہ جبرن و قہرن تمہاری تقدیر کو بھی ماننا پڑے گا کہ قرآن اگر لدن میں تھا تو تنہا نہیں، علی ساتھ تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ قرآن اگر قلم اعلیٰ کی نوک پہ تھا تو اکیلا نہیں تھا، علی ساتھ تھے۔ قرآن اگر سینہ لوح محفوظ میں تھا تنہا نہیں تھا، علی ساتھ تھے۔ قرآن اگر جبین اسرافیل پہ تھا اکیلا نہیں تھا، علی ساتھ تھے۔ اگر زبان جبریل پہ تھا، چشم جبریل میں تھا، اکیلا نہیں، علی ساتھ۔ دل رسالت پہ اترا، اکیلا نہیں ہوگا، علی ساتھ۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ایمانی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک بات آئی سامنے، عرض کر دوں۔ اب طے ہو گیا کہ رسول کے دل پر بیک وقت دو حقیقتیں نازل ہوئیں، قرآن بھی نازل ہوا اور شادباش کے شرمانے گھبرانے کی ضرورت نہیں بابا، علی جیسا پیشوا جس کے حصے میں آئے پھر وہ شرمائے۔ رسول کے دل پر قرآن بھی اترا اور علی بھی نازل ہوئے، دو حقیقتیں نازل ہوئیں۔ محبوب کو ناقص تحفہ دیا بھی نہیں کرتے۔ اب یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں کہ صامت عطا کر دے اور ناطق نہ دے، یہ اس کے مذہب محبت کے منافی ہے۔ تو دو چیزیں اتری، علی بھی شادباش اور قرآن بھی۔ الحمد للہ۔ اب چیزیں تو سادات و مومنین دو تھیں۔ میں نے کرتا بھی پہنا ہوا ہے اور نیچے بنیان بھی، کہ آپ قسم کھا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ غضنفر نے سوائے قمیص کے کچھ نہیں پہنا؟ نہیں، کیوں کہ دو چیزیں پہنی ہوئی ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف قمیص ہے؟ اب سر اٹھاؤ، ایک مسئلہ سمجھاؤ مجھے۔ رسول کے دل پہ نازل ہونے والی دو چیزیں ہیں، تو پھر سبب کیا ہے کہ منزل او ادنا پر شب اسرا، شب معراج، جب کسی کے لہجے کا شک گزرا رسول کو، اب سوال کیا کہ رب خاطبتنی یا علی، پالنے والے تو بول رہا ہے یا علی؟ تو اللہ نے پتہ کیا جواب دیا ہے کہ انی اطلع علی سرائر قلبک فلم اجد فیہ الا علی، کہ میں تیرے دل کے رازوں سے واقف ہوں، لم اجد فیہ الا علی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے دل میں سوائے علی کے کچھ نہیں پایا۔ نہیں میرے محترم سامعین، کیا اللہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ لم اجد فیہ الا علی والقرآن، کہ میں نے تیرے دل میں سوائے علی اور قرآن کے کچھ نہیں پایا؟ چونکہ چیزیں دو تھیں، ایک کا نام لیا۔ اور چلو اگر میں نے کہا ہوتا تو آسان طریقہ ہے جان چھڑانے کا، بھول سکتا ہوں، بھول گیا ہوں گا۔ خلاق عقل کہہ رہا ہے، دونوں کو رسول کے دل پہ نازل کرنے والا کہہ رہا ہے کہ لم اجد فیہ الا علی، میں نے سوائے علی کے کچھ نہیں پایا۔ پوچھا ہے کبھی خدا سے کیوں کہا ایسے؟ میں نے پوچھا تھا، جو جواب ملا سناؤں؟
آواز قدرت غضن پر کیوں ہی زیان بکنے لگا ہے؟ صرف علی کا نام لیا ہے میں نے اس لیے کہ یہ تو طے ہے کہ قرآن محتاج ہے علی کی معیت کا. جب یہ ثابت ہو گیا کہ دل میں علی ہے تو آنکھ بند کر کے سمجھ سکتے ہو کہ اگر علی ہے تو قرآن ساتھ ہوگا. کیونکہ قرآن کو پابند کیا گیا ہے ساتھ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ علی محتاج نہیں معیت کے، قرآن محتاج ہے معیت کا. میں نے لڑک پر میں زید صاحب ایک حدیث کو بہت سوچا، اس وقت سمجھ میں نہیں آئی. جب یہ حدیث سمجھ میں آئی تو وہ بھی آ گئی. بڑی مشہور عالم حدیث ہے وہ بھی. رسول نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، دیکھی ہوگی آپ نے بھی یقیناً کتابوں میں یہ حدیث. فرماتے میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا. بڑی بڑی کتاب ہے. تو میں سوچتا تھا کہ بھئی قرآن کوئی گولا ہے جو حلق سے نہیں اتر سکتا؟ کیا قرآن کوئی ٹھوس بدن رکھنے والی شے ہے جو حلق سے نہیں اترتی؟ سبب کیا ہے؟ کیوں اٹک جاتی ہے حلق میں؟ سر اٹھانا حلال زادو جہاں جا بھی ہو. جب اس القرآن معالین کی حدیث کو سمجھا تو وہ خود بخود حل ہو گئی. جب یہ طے ہو چکا ہے کہ علی اور قرآن کا وجود ضروری ہے، اب زبان سے پڑھنے پہ تو سردار صاحب پابندی لگائی نہیں جا سکتی کہ کوئی پڑھے یا نہ پڑھے. ہندو بھی پڑھ سکتا ہے، سکھ بھی پڑھ سکتا ہے، عیسائی بھی قرآن کو پڑھ سکتا ہے. اب حلق سے کیوں نہیں اترنے دیتی قدرت؟ کیونکہ طے ہے کہ ناپاک جگہوں میں علی رہتے نہیں اور قرآن وہاں جاتا نہیں جہاں علی نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی نے رہنا ہے پاکیزہ جگہوں پہ اور قرآن پابند ہے وہاں رہنے کا جہاں علی ہے. ہاں بڑا آسان طریقہ ہے. علی کو دل میں بسا لو، قرآن خود آئے گا. ہاں علی کی وجہ سے. اچھا اب آپ نے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیا. اور ہاں شمیم صاحب میں مجرم ٹھہروں گا علم کا اگر اس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا میں نے. یہ تو آپ حضرات جان گئے کہ لدن سے لے کر صفحات عالم بشریت تک یہ مختلف مرحلے ہیں نزول قرآن کے، اور اکیلا نہیں آیا ہوگا بلکہ ہر مرحلے میں شاباش علی ساتھ ہوں گے. اور چیز ہے سوچنے والی، اور وہ یہ ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلے قرآن تھا لدن میں، پھر جب لدن سے قلم اعلیٰ کی نوک پہ اترا تو کیا لدن خالی ہو گیا قرآن سے؟ نہیں. ہاں یہ لکھ لیجئے گا، لدن میں بھی رہا اور قلم کی نوک پہ بھی اتر آیا. اب جب قلم سے لوح کے سینے میں آیا تو کیا قلم خالی ہو گیا قرآن سے؟ ہرگز نہیں. وہاں بھی رہا وہاں بھی نہیں. میں اب ایسے حصے مثال دوں. قاری صاحب نے مثال دے رہا ہوں، قاری ہیں، قرآن حفظ بھی کیا. اب حفظ کر کے کہاں رکھا؟ دماغ میں. دماغ میں قرآن کا ایک وجود ہے. اب کھول کے ناظرہ پڑھنے بیٹھ گئے تو اب جب پڑھ رہے ہیں دیکھ کر، اب آنکھوں میں قرآن اترا ہوا ہے. جب تلاوت کر رہے ہیں بالجہر، زبان پہ قرآن نازل ہو رہا ہے. تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو کہ جب زبان سے پڑھ رہے ہیں تو دماغ خالی ہو گیا ہے قرآن سے. جی ہاں، یہی تو کرشمے ہے وجود قرآن کے کہ دماغ میں بھی ہے، زبان پہ بھی ہے، کاغذ پہ بھی ہے. تو اسی طرح یہ نہیں جس مرحلے سے گزرا پچھلے مقامات پہ بھی رہا اور دوسری جگہ بھی آ گیا.
اور یہی کچھ ماننا پڑے گا علی کے متعلق ہے کہ چاہے ایک جگہ نظر آئے یا 40 جگہ، اپنا مرکز نہیں چھوڑیں گے علی۔ تو اب الٹ لیجئے، قرآن جس مرحلے سے تھکے تو نہیں نا آپ حضرات، جس منزل سے قرآن گزرا اکیلا نہیں، علی صاحب۔ اب رسول نے یہ بھی تو فرمایا تھا وَعَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ جس مرحلے سے علی گزریں گے علی بھی اکیلے نہیں ہوں گے، قرآن ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو چلا تھا لدن سے، لدن سے لے کر دل رسالت تک اکیلا نہیں آیا، علی کو ساتھ لایا۔ اب علی کے بارے میں جستجو کریں، علی کہاں سے چلے، کہاں نازل ہوئے؟ لہو من فی السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون۔ اللہ فرماتا ہے اہل آسمان کا مالک میں، باشندگان زمین کا مالک میں، ومن عنده، پھر ہماری کم علمی آڑے آئی، اور جو میرے قرب میں رہتے ہیں ان کا مالک بھی میں۔ اب لفظ یہ ہے، قرآن کے لیے تھا لدن، اس کا ترجمہ بھی ہم نے قرب کیا، اور یہاں ہے انزیت، اس کا ترجمہ بھی قرب کیا۔ جس سامع کا حافظہ کام کرتا ہے، اسی منبر سے میں آپ کو اس آیت کی تفسیر سرکار مخبر صادق کی زبانی بتا چکا ہوں۔ مفضل بن عمر صحابی ہے مولا کا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہی آیت آئی سامنے۔ جب اس نے آیت پڑھی، مولا فرمایا مفضل رکنا، یہ 3 قسم کی مخلوق اللہ نے بتائی، من فی السماوات آسمان والے، والارض زمین والے، ومن عنده قرب والے۔ مولا فرماتے لہو من فی السماء فہم الملائکہ، آسمان والے تو ٹھہرے فرشتے، ومن فی الارض هم الجان والبشر وکل ذی حرکۃ، اور زمین والے جن، انسان اور ہر متحرک چوپایا جاندار۔ من الذین عنده، مفضل وہ کون ہے جو اس کی عندیت میں رہتے ہیں، جو اس کے قرب میں رہتے ہیں، وہ کون ہیں؟ قد خرجوا من جملۃ الملائکۃ والبشر، جو نہ فرشتے جیسے ہیں نہ بشر جیسے ہیں۔ العظمۃ للہ، جن کا واسطہ نہ ملک سے نہ بشر سے، کہ الگ گنا اللہ نے انہیں۔ من فی السماء میں گنے جاتے تو فرشتوں جیسے ہوتے، من فی الارض میں شمار ہوتے تو بشر جیسے ہوتے، لیکن اللہ نے انہیں الگ شمار کیا۔ کون ہے؟ مفضل کہتا ہے مولا میرا اتنا علم کہاں؟ مسکرا کے اپنے سینہ پاک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں نحن الذین عنده ولا کون قبلنا، اس کی اندیت میں رہنے والے ہم 14 ہیں۔ اب جب فیصلہ ہو گیا کہ 14 اس کے قرب میں رہتے ہیں، تو ان 14 میں علی بھی تو ہے نا، تو علی کا مقام ہے عندیت الہی، قرب خدا۔ اور یہ ہر شخص اپنی اپنی روش فکر کے تحت خود سوچ لے کہ وہ اللہ کے قرب میں رہتا ہے۔ بات تو میں نے عرض کر دی، علی اللہ کے قرب میں۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے قرب میں۔ اب اگر کوئی قاری صاحب کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آئے، وہاں کھڑا ہو کے کسی سے قاری صاحب کہاں ہے،
وہ منبر کے قریب بیٹھے ہیں. تو یہ عقل عمومی کا تقاضا ہے بابا کہ وہ فوراً پہلے دیکھے گا کہ منبر کہاں ہے. جب منبر مل جائے گا تو پھر اس کے دائیں بائیں دیکھے گا کہ اس کا قرب بتایا گیا ہے تو اس کے دائیں بائیں کہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ منبر ایک جہت میں ہے، جانب غرب بڑا ہے، جانب شرق نہیں، شمال و جنوب میں نہیں، ایک طرف ہے. اس لیے قاضی صاحب بھی ایک طرف ملیں گے. پہلے اللہ کے بارے میں جہتیں تو مقرر کر لے کہ وہ کہاں ملے گا. اللہ اکبر. اللہ خدا کے لیے سمت ایک محدود کر لے. اگر وہ ایک جہت میں ہے، عرش میں ملتا ہے تو میں علی کو ڈھونڈنے عرش پہ جاؤں، وہ فرش پہ پایا جاتا ہے تو میں علی کی جستجو زمین پہ کروں، وہ اگر کعبے میں مکے میں ملتا ہے تو میں علی کو کعبے میں ڈھونڈوں، وہ اگر یثرب میں ہاتھ لگتا ہے تو میں علی کی جستجو مدینے میں کروں. اور اگر تیری زبان خود اعتراف کر رہی ہے کہ زمین ہو یا آسمان، عرش ہو یا فرش، سرا ہو یا سریا، عالم رنگ و بو میں معلوم غیر معلوم کائنات کے ذرے ذرے میں خدا ہے، تو یا آیت نکال پھینک قرآن سے، ورنہ ڈنکے کی چوٹ پہ پھر برداشت کر. سننا ہوگا تجھے کہ پھر جہاں جہاں خدا ملے گا وہاں وہاں علی ہوگا. کیوں کہ علی کا مقام قرب الہی ہے. اور سردار صاحب یہ تو مجھے غالباً بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم اعمال کیوں کرتے ہیں، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اب بابا نماز کی نیت کیا ہے؟ قربتن، یہی ہے نا، اللہ کے قرب کے لیے. قربانی کیوں ہے؟ روزہ، جو بھی عمل ہے ہر عمل کی نیت قربتن اللہ، اللہ کے قرب کے لیے. اب چاہے اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، 4 راستے ہیں، 4000 ہیں، 4 ارب ہیں، مجھے نہیں پتا، جتنے بھی ہیں قرب کے چاروں طرف پہرا علی کا ہے. قبضہ میرے امام کا ہے. ہاں، جو خدا تجھے اتنے عمل کرنے کی توفیق دے کہ عمل اتراتا پھرے تجھ پہ، لیکن عمل بھیجتے وقت سوچ لینا کہ قرب کی جس سرحد کو بھی چھو کے گزرے گا. اللہ اکبر. اللہ اگر علی گزرنے دیں گے عمل کو تو اوپر جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. تو بس یہی کوشش کیا کر کہ جو عمل بھی تو خدا کی طرف بھیجے اس عمل سے علی کی دشمنی کی بو نہیں آنی چاہیے. اور پھر یہ اصول ہے کہ سب سے بڑی بو شک کی ہوتی ہے. ہاں، بس اس سے بچنا تو پھر اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. بہرحال یہ تو آپ کی ضیافت ایمانی کو میں نے ایک جملہ کہہ دیا. کہنے یہ جا رہا تھا میں کہ ثابت ہو گیا کہ علی چلے اندیت سے. اب یہ ہماری مجبوری تھی نا کہ ہم نے لدن کو بھی قرب سمجھا اور اندیت کو بھی قرب کہا. آخر قاری صاحب کوئی فرق تو ہونا چاہیے، ہوگا، کیونکہ اللہ نے لدن کو لدن کہا، اندیت کو اندیت کہا. 2 لفظ جو بولے کیونکہ فرق ہونا چاہیے. دیکھیں حضور، فرق یہ ہے
اب جتنے مومنین سامعین میرے سامنے ہیں یہ سب قریب ہیں، لیکن پچھلی قطار کی نسبت پہلی قطار زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لیکن اب یہ ممبر مزید قریب ہے، لیکن سردار صاحب میں نے جو لباس پہن رکھا ہے، جاؤ لغت لغت ہی ہوتا ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، جاؤ لغت کے علماء سے پوچھو، تحقیق کرو، پھر غضنفر کے پاس آؤ۔ اس لباس کو مجھ سے قرب نہیں لدن حاصل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اب جاگنا حلالیوں موالیوں، علی کی محبت کے نشے میں ڈوبے رہنے والوں، تمہاری ضیافت ایمانی کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، لباس کو لدن حاصل، کیوں کہ میرے بدن اور اس کے درمیان کچھ بھی حائل نہیں۔ اللہ اللہ اکبر، ہاں یہ بلا فصل چھو رہا ہے میرے جسم کو، یہ منزل لدن پہ ہے، قرآن اترا ہے لدن سے۔ یہ جو علم آپ سن رہے ہیں، اس علم کا تعلق لدن سے نہیں، یہ میری اندیت سے آ رہا ہے، یعنی میری ذات کے اندر سے، یہ اور زیادہ قرب ہے۔ لباس قرب رکھتا ہے مگر باہر کا، علم قرب رکھتا ہے اندیت کا، یعنی میرے اندر کا۔ قرآن آیا ہے لدن کے، توحید کے ظاہر سے، علی رہتا ہے توحید کی گہرائی میں۔ اللہ اکبر۔ غور فرماؤ، نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ کے تصور قدوں میں توحید کا جسم نہیں ہے تو۔ ہاں کوئی جسم والا خدا مانتے ہو تو توحید ضرور چلی گئی ہے، اور اگر بے جسم خدا ہے تمہارا تو پھر کہیں نہیں گئی توحید۔ علی باطن توحید میں، قرآن ظاہر توحید میں، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ بھئی میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا، روایت تو نہیں پڑھی، تو پھر علماء سے پوچھو مقصد کیا ہے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں لدن سے آیا، علی اندیت سے آیا۔ ہاں علماء سے سرحد ہے، محدود کروا لو کہ لدن کیا ہے اور کیا۔ اب توجہ حضور، اب چونکہ اندیت میں وجود نہیں تھا علی کا بھی، سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ جب علی اندیت الہی میں رہتے تھے تو وجود نہیں رکھتے تھے، جسم نہیں تھا، تب تنہا تھے۔ اب اندیت کو چھوڑ کر جب علی چلے تو پہلا مرحلہ علی کا لدن تھا۔ جو ہی علی لدن میں پہنچے، قرآن علی کے پیچھے ہو گیا۔ اب میں تھک گیا تو میں یہیں چھوڑ دوں۔ لدن سے بتانے لگا ہوں کہ قرآن لدن سے دل رسالت تک اکیلا نہیں تھا، علی ساتھ ساتھ تھے۔ اب علی کن مراحل سے گزر کے آ رہے ہیں، تنہا نہیں ہوں گے، قرآن ساتھ ہوگا۔ تو لدن سے ہاہوت، ہاہوت سے لاہوت، عظموت، رحموت، جبروت، ملکوت، عالم ملکوت میں پہنچ کے علی صلب آدم میں اتر گئے۔ صلب آدم سے صلب شیس، ایسے صلبوں سے گزرتے 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 صلب عبد المطلب میں، صلب عبد المطلب سے اپنے کسی شریک کو خدا حافظ کہہ کے اسے صلب عبداللہ میں بھیجا، خود صلب عمران میں اترے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اور اگر میرے سامنے سو نہیں گئے
اور سبھی جاگ رہے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے سر اٹھائیں تمام محترم سامعین، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، فیصلہ کرو۔ اب کیا یہ بھی بار بار مجھے کو دہرانا ہوگا کہ جس مرحلے سے علی کو گزرنا ہے اکیلے نہیں گزریں گے، قرآن ساتھ ہوگا؟ یعنی اگر علی عالم لاہوت میں ہے اکیلے نہیں، قرآن ساتھ، رحمت عظمت میں ہے تنہا نہیں، قرآن ساتھ، ملکوت میں ہے قاری صاحب، قرآن ساتھ، علی آدم کی صلب میں اترے، قرآن ساتھ، ابراہیم کی صلب میں، قرآن ساتھ، عبد المطلب کی صلب میں، قرآن ساتھ، سر اٹھاؤ، عمران کی صلب میں، قرآن ساتھ۔ اور آج جمع ہو کے خدا کے لیے مجھے کچھ سمجھاؤ، یا علی کو کسی طرح عمران کی صلب سے نکالو، ورنہ نظر ثانی کرو، کسی کافر کی صلب میں قرآن آ سکتا ہے بھلا؟ بس تھکنا نہیں، سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں میں، ان تمام مراحل سے گزرتے گزرتے یعنی کعبے میں اترنے تک۔ اب سردار صاحب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے یا خدا کے بنائے ہوئے نظام کی بات ہے؟ میں اسے توڑنے والا کون؟ قرآن لدن سے چلا، رسول کے گھر میں اترا، علی اندیت سے چلے، اللہ کے گھر میں اترے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا میں نے غلط کہا؟ ایسا ہی ہوا ہے نا؟ قرآن چلا تھا لدن سے، بندے کے گھر میں اترا، علی چلے تھے اندیت سے، خدا کے گھر میں اترے۔ اور دوہے والو، قرآن بھی رسول کے گھر میں رہ نہیں گیا، باہر بھی آیا۔ علی بھی اللہ کے گھر میں رہائش نہیں رکھ لی علی نے، وہ بھی باہر آئے، لیکن فرق کیا ہے؟ قرآن لدن سے چلا، جاگنا، رسول کے گھر میں اترا، علی اندیت سے چلے، بیت خدا میں اترے۔ قرآن جب رسول کے گھر سے باہر آیا لکڑی کا رحل لے کر، علی جب خدا کے گھر سے باہر آئے نبوت کا رحل لے کر۔ اللہ کبھی تنہائی میں فرصت ملے، یہ بستر پہ جا کے کروٹوں کے سلسلوں میں سوچئے گا ضرور، جتنا لکڑی اور نبوت میں فرق ہے۔ اللہ اللہ ہاں، اور اب یہیں سے سوچنا ہے میرے محترم سامعین، یعنی دونوں کی پسند دیکھیے، دونوں کا انتخاب دیکھیے۔ قرآن کو اپنے رحل کے لیے لکڑی پسند، علی کو اپنے رحل کے لیے نبوت پسند۔ تو جو علی اتنا بڑا طہارت پسند ہے کہ نبوت سے کم رحل پسند نہیں کرتا، ناپاک دلوں میں کیسے رہ سکتا ہے علی؟ اب اندیت سے لے کر، بس ختم ہو گئی میری بات، کعبے کے نزول تک علی بھی جس جگہ سے اترے اکیلے نہیں تھے بابا، قرآن ساتھ تھا۔ یہی تو وجہ ہے سردار صاحب کہ جو ہی کعبے میں آئے علی، جس پہ قرآن کو آنا تھا اس پر 10 برس بعد آیا، اور علی نے کعبے میں آتے ہی پڑھ دیا۔ ہم جیسے جاہلوں کو بتانے کے لیے میں اکیلا نازل نہیں ہوا، قرآن میرے ساتھ آیا ہے۔ تو یہ مقصد ہے رسول کے کہنے کا، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ اور یہیں سے پھر دعوت فکر دے رہا ہوں کہ سوچئے گا کہ جو مدعی علم
اتنی آسان نظر آنے والی حدیث کے مفہوم کو نہ سمجھ سکے، وہ یہ دعویٰ کہاں کر سکتا ہے کہ میں نے اسرار اہل بیت کو سمجھ لیا، میں ان کی حقیقت کو پا گیا؟ ان کی حقیقت کو تو پانے کے لیے خدائی اور مصطفائی سے کم عہدے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ درود پڑھ لیجئے مل کر بابا علیہ السلام۔ بس خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ چند لمحے، کیونکہ میں پہلے بھی کئی بار آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ لاکھ علموں کے سمندر بہائے جائیں، جب تک دو آنسو نہ بہیں شام سے آنے والی بی بی قطعاً راضی نہیں ہوتی۔ اس کی آمد کا مقصد سوائے رونے کے اور کچھ نہیں۔ اور ویسے بھی یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ دن محرم ہے علی کی بیٹی کا۔ حسین کا محرم 10 کو اختتام کو پہنچا، جسے شام غریباں کے نام سے پہچانتے ہو۔ وہ پہلی رات ہے علی کی بیٹی کے محرم کی۔ اللہ اکبر۔ جو رونے آیا ہے میرا لفظ سن لے، حسین کا محرم صرف 10 دنوں کا، اور علی کی بیٹی کا محرم پورے 66 دنوں کا۔ 11 سے شروع ہوتا ہے اور 16 ربیع الاول کو، اور وہ بھی اختتام کو تو نہیں پہنچا۔ اور پھر حسین کے شدائد و مصائب کی شریک امر ایسی کہ جو کچھ حسین نے 10 دنوں میں اپنے محرم میں برداشت کیا، وہ بھی بی بی نے برداشت کیا۔ العظمت للہ۔ اور جو میں پیشگی ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں مومن کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، ایک آبلہ ہی تو ہے، لیکن چونکہ بیمار کربلا کا فرمودہ ہے کہ ہمارے مصائب چھپانے والا خولی کے ساتھ مشہور ہوگا، چھپا بھی نہیں سکتا۔ دل پہ چوٹ لگے معاف کر دینا، کوشش کروں گا کہ پردے سے گزر جاؤں۔ یہ جو کہ بی بی کا مشہور عالم لقب ہے، شریکت الحسین، شریکت الحسین۔ ابن منذر نے میرے شام کے قید ایمان سے سوال کیا، ہے مولا آپ کی پردہ دار پھوپھی کو جو شریکت الحسین کہا جاتا ہے، میں نے بہت سوچا، بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ کچھ ایسے ظلم و ستم ہیں جو صرف حسین کے وجود پہ تو مجھے دکھائی دیتے ہیں، بی بی کے لیے نہیں ہے۔ شریکت الحسین کیسی؟ ٹھنڈی سانس لے کے میرے مولا نے فرمایا بھی کیسے ستم؟ مولا میدان کربلا میں میرے مولا حسین کو تیر لگے، پتھر لگے، تلواریں لگیں، اور مولا اور تو اور حسین کا تو لاشا پامال ہوا۔ العظمت للہ۔ یقیناً پردے میں کہیں میری بی بی تشریف فرما ہے، اسی کو گواہ بنا کے ایک لفظ کہنے لگا ہوں، بس میں نے نہیں پڑھنا کوئی لمبا چوڑا مصائب، لفظ سن لینا۔ تو مولا شریک کیسی ہے حسین کی؟ پامالی تک میں شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ فوارے کی صورت میں سجاد کی آنکھوں سے لہو ابلا، اور کہا ابن منذر موت سے پہلے کیوں مارنا چاہتا ہے سجاد کو؟ جو میرے بابا نے برداشت کیا وہ سارا کچھ میری مظلومہ پھوپھی نے سہا۔ مولا تیر اور نیزے،
لفظ امام کے علماء کے سروں پہ قرآن رکھنا. فرمایا کلما دمعت عین قرع راسہ بالرماح. فرمایا میرے بابا کو تو ایک دن نیزے لگے. ابن منذر کربلا سے شام تک جہاں کہیں میری پھوپھی کے منہ سے نکلا ہائے حسین، جہاں بھی بین کیا ہائے حسین، تو کبھی کسی حرامی نے نیزہ مارا، کبھی کسی شامی نے نیزے سے ضیافت کی. اسے تو شام تک نیزوں کا ہدف بننا پڑا. میں صرف تمہیں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں اشک بار نہ کرے. آخری فقرہ سن لینا، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہوگا. پہلے تو اٹھ کے ابن منذر نے منہ پیٹا، سر ٹکرایا دیوار سے. مولا مگر وہ پامالی. فرمایا ابن منذر کیا تجھے کسی نے بتایا کہ میری پھوپھی زینب اونٹ پہ تنہا نہیں تھی؟ میری 4 سالہ معصومہ بہن سکینہ بھی اسی اونٹ پہ تھی جس پہ میری پھوپھی سوار. اور چونکہ چلتے وقت میرے بابا نے وصیت کی تھی کہ بہنا میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ کو سنبھالنا، تو شامی حرامی چابک مار کے اونٹوں کو دوڑاتے تھے. کربلا سے شام تک کئی مرتبہ سکینہ اونٹ سے گری. ادھر سکینہ ابھی زمین پہ نہیں پہنچتی تھی، میری پھوپھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیتی، خود ڈھال بن جاتی تھی. چونکہ پیچھے لشکر کے گھوڑے دوڑ رہے ہوتے تھے، پیچھے شامیوں کے اونٹ دوڑ رہے ہوتے تھے، تو اللہ جانے میری پھوپھی کو شام تک کتنی مرتبہ پامال ہونا پڑا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور مقبول فرما. بانیان کے مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما. مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما. ہماری ولیدہ بیان قبول فرما. جو ان بھی اولاد ہیں اولاد ناظرین عطا فرما. جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی دور فرما. جو بے گناہ قید ہے رہائی عطا فرما. جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل الشریعت کے نظیر جائز ہیں پورے فرما. سرکار حجت کا جلد ہو. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد مناصر ودلیل معین حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وعلی محمد عجل فرجہم بقائمہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.